السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بندہ ایک ہی صورت کو فرض کی دونوں رکعتوں میں پڑھ لے یا سنن اور نوافل کی چاروں رکعتوں میں پڑھ لے، ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں اسی ایک صورت کو پڑھتا ہے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا مکروہ ہے یا پھر کیا ہے؟ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ کئی بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن کی ایک ہی صورت یاد ہوتی ہے، تو ایسے لوگ بڑے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ میری نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھے کہ فرض کی پہلی دو رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، لیکن دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنا ہے نا۔ فرض کے اندر پہلی رکعت میں آپ نے قل هو اللہ احد پڑھی، دوسری رکعت میں بھی آپ نے الحمد کے بعد قل هو اللہ احد پڑھی، تو ایک ہی سورت کی تکرار کرنا فرض کی دو رکعتوں میں یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ کوئی ناجائز و گناہ نہیں ہے، اور نماز پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز بھی آپ کی ہو جائے گی۔ بس یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے، بہتر یہ ہے کہ فرض کی دونوں رکعتوں میں الگ الگ صورت پڑھی جائے، لیکن ایک ہی صورت اگر کوئی پڑھ لیتا ہے دونوں رکعتوں میں تو یہ مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہاں، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ناجائز و گناہ نہیں ہے۔ ہاں، بعض صورت ایسی ہے جس میں ایک ہی صورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھنا فرض کی یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے نا۔ اگر کوئی ایک ہی صورت کو پڑھ لیتا ہے فرض کی دونوں رکعتوں میں تو یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، بعض ایسی صورتیں بھی ہیں۔ ان میں سے اب پہلی صورت یہ ہے کہ مثلا کسی نے پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی، اب دوسری رکعت کے لیے اٹھا الحمد پڑھا، اور الحمد کے بعد اب اسے کوئی صورت یاد ہی نہیں آ رہی ہے، تو اب وہ اسی صورت کو پڑھ لے، قل هو اللہ احد کو۔ اب یہ قل هو اللہ احد پڑھنا مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، بلا کراہت نماز ہو جائے گی، ناپسندیدہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے فرض کی پہلی رکعت میں قرآن پاک کی سب سے آخری صورت سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھ دی، تو اب جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے گا تو اب بھی اس کو وہی صورت پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اگر اس سے اوپر والی صورت پڑھتا ہے تو قرآن کو الٹا پڑھنا لازم آئے گا، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے دل کے الٹنے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے جب پہلی رکعت میں اس نے قرآن کی سب سے آخری صورت پڑھ دی تو اب دوسری رکعت میں بھی کیا کرے گا؟ فرض کی اسی صورت کو پڑھے گا۔ اسی طرح تیسری صورت یہ ہے، اور اب ایسی صورت میں تکرار ہو رہی ہے صورت کی، لیکن یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ پہلی رکعت میں وہ آخری صورت کو پڑھ چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو وہی صورت پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے کسی کو قرآن پاک کی پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھی، مثلا قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت کے لیے اٹھا الحمد کے بعد اسے یاد ہی نہیں رہا، بھولے سے پھر قل هو اللہ احد شروع کر دی، تو اب جب اس نے قل هو اللہ احد شروع کر دی ہے تو اب اسی کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے شروع کر دی ہے، ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری صورت پڑھنے لگے، تو اب ایسی صورت میں بھی پھر یہ مکروہ تنزیہی نہیں ہے۔ اور نوافل اور سنن جو نمازیں ہوتی ہیں، نفل نمازیں اور سنت نمازیں، ان میں اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے یا ویسے ہی ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے، یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے نا، بلا حرج کہ اس کی نماز جائز ہے، ناپسندیدہ بھی نہیں ہے۔ ہر رکعت میں کوئی ایک ہی صورت کو پڑھتا ہے سنن یا نوافل میں تو پھر اس کی نماز بلا کراہت جائز ہے، مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ البتہ فرضوں کی دو رکعتوں میں ایک ہی صورت کو تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے نا، پہلی رکعت میں پڑھی پھر دوسری رکعت میں اسی کو پڑھ لینا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بہتر یہ کہ کم سے کم قرآن کی چار صورتیں یاد کر لے تاکہ ہر رکعت میں ایک ایک صورت کو پڑھا جا سکے، سنن نوافل میں اور فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں الگ الگ صورتیں پڑھی جا سکیں۔ تو قرآن کی لیکن جب تک کسی کو صورتیں یاد نہیں ہیں، ایک صورت یاد ہے، دو صورتیں یاد ہے، تو انہی کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہے اور نماز کو مزید سیکھتا رہے۔ اگر آپ کو مفید لگی ہو تو ضرور اس کو شیئر کریں، آپ کے شیئر کرنے سے یہ عمل صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے، اور بہت سارے اسلامی بھائیوں کو، بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔